محترم ناظرین، آج جو واقعہ میں آپ کو سنانے والی ہوں وہ واقعہ سن کر آپ کا دل دہل جائے گا۔ یہ واقعہ ہے ایک سگے باپ کا جس نے اپنے بیٹے کو پکا کر کھا لیا۔ یہ واقعہ مکمل جاننے کے لیے ویڈیو میں میرے ساتھ جڑیے رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسی گاؤں میں ایک گڈریا رہتا تھا۔ وہ بھیڑ بکریاں چڑھا کر اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا گزارا کیا کرتا تھا۔ اس کی بیوی بہت خوش مزاج تھی اور وہ اپنے بچوں کی ہر خواہش پوری کیا کرتی تھی۔ ان کے دو بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دفعہ گڈریا بھیڑ بکریوں کو لے کر چرانے کے لیے گیا تو اس کے گھر میں اس کے بچوں نے اس کی بیوی کو کہا کہ ماما ہم نے آئس کریم کھانی ہے، ہمیں پیسے دو۔ ان کی ماما نے ان کو آئس کریم کے پیسے دیے اور وہ آئس کریم لینے چلے گئے۔ پیچھے سے گرمی کی شدت کی وجہ سے گڈریے کی بیوی کو چکر آیا اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی، جس کی وجہ سے اس کا سر پھٹ گیا اور اس کے اندر سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ بچے جیسے ہی گھر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی ماں بے ہوش پڑی ہے۔ کیونکہ بچے ناسمجھ تھے اس لیے انہیں کچھ سمجھ نہ آئی اور وہ ماں کے پاس بیٹھے رو رہے تھے۔ اتنے میں گڈریا گھر واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی خون میں لت پت زمین پر گری ہوئی ہے اور اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی تو انتقال کر چکی تھی۔ وہ یہ دیکھ کر بہت رویا اور اس کو بہت دکھ ہوا، کیونکہ بچوں کے سر پر ماں کا سایہ نہ ہو تو اس کے بعد بچوں کو پالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر شوہر انتقال کر جائے تو ماں تو بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے انہیں پال ہی لیتی ہے، لیکن اگر ماں انتقال کر جائے تو بچوں کو پالنا شوہر کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح گڈریا بہت پریشان رہتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ میں بچوں کو گھر میں دیکھ بھال کروں یا بھیڑ بکریاں چڑھا کر گھر کا گزر بسر کروں۔ تو لوگوں نے اسے مشورہ دیا کہ تم دوسری شادی کر لو، دوسری بیوی آئے گی وہ تمہارے بچوں کو سنبھال لے گی۔ اسی طرح گڈریے نے دوسری شادی کر لی۔ اس کی دوسری بیوی بہت خوبصورت تھی۔ اس نے گھر آتے ہی گڈریے کو مکمل طور پر اپنے قابو میں کر لیا۔ وہ اس کے بچوں سے شدید نفرت کرتی تھی۔ اس نے اس کے بچوں کے ساتھ بہت ظلم شروع کر دیے، ستیلی ماں والا سلوک شروع کر دیا اور ساتھ ہی گڈریے کے دل میں بھی اس کے بچوں کے لیے نفرت پیدا کر دی۔ گڈریا بھی اپنی بیوی کی طرح بچوں سے غافل ہو گیا۔ اسے دن رات کی ہوش ہی نہ رہتی کہ اس کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ وہ بھیڑ بکریاں چرانے چلا جاتا اور پیچھے سے وہ عورت دونوں بچوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی۔ وہ دونوں بچے بڑے بھی ہو رہے تھے۔ اس کا بیٹا 12 سال کا ہو چکا تھا اور اس کی بیٹی بھی بڑی ہو گئی تھی۔ تو اس کی ماں، ان کی ستیلی ماں نے ان سے دن رات کام کروانا شروع کیے ہوئے تھے۔ ایک دن اس نے گڈریے سے بولا کہ اب تمہارا بیٹا بڑا ہو گیا ہے، تم اس کو بھیجا کرو بھیڑ بکریاں چلانے، اب یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ گڈریے نے کہا کہ بیگم تم بالکل ٹھیک کہتی ہو۔ اگلے دن سے اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ یہ بھیڑ بکریاں اب تم چڑھایا کرو۔ اگلے دن گڈریے کا بیٹا بکریاں چڑھانے گیا تو وہاں پر ایک طوطا اس درخت سے گر کر اس کے پاؤں میں آ کر گرا تو اس نے دیکھا کہ وہ زخمی حالت میں ہے۔ اس نے اس طوطے کی مرہم پٹی کی اور وہ اس طوطے کو گھر لے آیا۔ گھر لا کر اس کی بہن کو اس نے دکھایا کہ یہ طوطا ایسے زخمی ہے۔ دونوں بہن بھائیوں نے مل کر اس طوطے کی خوب دیکھ بھال کی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ اور جب وہ ٹھیک ہوا تو اس نے بولنا شروع کر دیا کہ اب تو میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ دیکھ کر وہ دونوں بہت خوش ہوئے کہ یہ طوطا تو بولتا بھی ہے۔ اس طوطے نے کہا کہ اب میں آپ دونوں کے ساتھ ہی رہوں گا۔ اس طرح وہ لوگ مل کر رہنے لگے۔ اس کی ستیلی ماں کو یہ بھی بہت برا لگنے لگ گیا۔ اسی طرح اس کے ظلم کی انتہا بڑھتی گئی۔ وہ دونوں بہن بھائیوں کو کھانا بھی نہیں دیتی تھی، اسی لیے وہ دونوں بہن بھائی روزہ رکھ لیتے تھے، کیونکہ سارا دن کھانے کو تو ان کو کچھ ملتا ہی نہیں تھا۔ باپ کے ظلم بھی ماں سے کچھ کم نہ تھے، وہ بھی اپنے بچوں پر بہت برا سلوک کرنا شروع ہو گیا۔ اسی طرح اگلے دن پھر گڈریے کا بیٹا بھیڑ بکریاں چرانے گیا تو وہاں پر ایک شیر آ گیا۔ شیر نے بولا کہ اے لڑکے، میں تمہیں کھا جاؤں گا کیونکہ میں بہت بھوکا ہوں، یا تم ایسا کرو اپنی کسی بھیڑ کو میرے آگے ڈال دو، پھر میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ لڑکے نے بولا کہ اے شیر، تجھ سے زیادہ ظالم تو میرے گھر والے ہیں، میں ان سے پوچھے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، تم انتظار کرو، میں اپنے گھر والوں سے پوچھ کر آ کر تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ اپنے گھر آیا اور اس نے آ کر اپنے باپ سے بولا کہ ایک شیر آیا ہے اور وہ آ کر کہہ رہا ہے کہ مجھے ایک بھیڑ دو، نہیں تو میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ باپ نے ایک زوردار تماچا اپنے بیٹے کے منہ پر مارا اور بولا کہ
خبردار تم نے کوئی بھیڑ شیر کے آگے ڈالی، اس سے تو ہمارا گزر بسر ہو رہا ہے، بے شک وہ تمہیں کھا جائے، بیٹا تو اور بھی مل جائے گا، بھیڑ بکریاں مت کھانے دینا۔ یہ کہتے ہوئے روتا روتا وہ دوبارہ وہاں گیا۔ وہاں جا کر شیر کو اس نے بولا کہ سے کہہ رہا ہے، تو شیر نے کہا کہ پھر تم تیار ہو جاؤ، میں تمہیں کھانے لگا ہوں۔ پھر اس نے بولا کہ رکو، میں اپنی ماں سے پوچھ کر آتا ہوں۔ شیر نے بولا کہ جاؤ پوچھ آؤ۔ وہ اپنی ماں سے پوچھنے آیا تو ماں نے بولا کہ خبردار تم نے کوئی بھیڑ بکری شیر کے آگے ڈالی، بے شک وہ تمہیں کھا جائے، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر وہ روتا ہوا پھر شیر کے پاس گیا اور شیر نے بولا کہ بتاؤ تمہاری ماں نے کیا کہا؟ اس نے کہا میری ماں کہتی ہے کہ بھیڑ بکریاں شیر کے آگے مت ڈالنا، بے شک وہ تمہیں کھا جائے۔ شیر کہتا ہے کہ بس اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، میں تمہیں کھانے لگا ہوں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ اسی طرح لڑکے نے بولا کہ بس ایک بار مجھے اپنی بہن سے پوچھ کر آنے دو، اس کے بعد جو وہ کہے گی میں وہی کروں گا۔ لڑکا روتا ہوا اپنی بہن کے پاس آیا اور اس نے آ کر اپنی بہن کو بتایا کہ اس طرح شیر مجھے کھانے کی تیاری کر رہا ہے، میں کیا کروں؟ بہن رونے لگ گئی اور بولی کہ ماں کے بعد میرے پاس ایک صرف تم ہی تو ہو، تم ایسا کرو ایک بھیڑ اس کے آگے ڈال دو، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ بہن کی بات سن کر جا کر اس نے شیر کو بتایا اور اس نے شیر کے آگے وہ بھیڑ ڈال دی اور شیر کھا کر وہاں سے چلا گیا۔ جب لڑکا گھر آیا تو اس کے باپ نے دیکھا کہ ایک بھیڑ کم ہے، اسے سمجھ آ گئی کہ یہ شیر کے آگے ڈال آیا ہے۔ باپ نے ڈنڈا پکڑ کر اپنے بیٹے کو خوب مارا، یہاں تک کہ اس کی ہڈیاں پسلیاں توڑ دی۔ بہن جب دوڑتی ہوئی آئی اور طوطے اور بہن نے اپنے بھائی کا یہ حال دیکھا تو انہوں نے بھائی کی مرہم پٹی کی اور وہ خوب رویا۔ بہن نے بولا کہ بھائی تم ایسا کرو، تم یہاں سے چلے جاؤ، میرے پاس تمہارے سوا کوئی نہیں ہے، یہاں پر تمہارے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، میں نہیں چاہتی کہ تمہارے ساتھ کچھ برا ہو، تم اس لیے یہاں سے چلے جاؤ۔ بہن نے ایک انگوٹھی اپنے ماں کی نشانی اپنے بھائی کی انگلی میں پہنا دی اور بولا کہ تم صبح ہوتے ہی یہاں سے چلے جانا۔ بھائی نے بولا کہ اگر میں چلا گیا تو تمہارا خیال کون رکھے گا، تمہارے ساتھ بھی تو وہ برا سلوک کرتی ہے۔ اس نے بولا کہ اگر تم ٹھیک رہو گے تو میں ہر ظلم برداشت کر لوں گی۔ اس کے بھائی نے بولا ٹھیک ہے، میں صبح چلا جاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ سو گئے۔ صبح اٹھ کر بہن اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ ستیلی ماں نے ان دونوں کی رات کو باتیں سن لی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے شوہر سے بولا کہ مجھے تو جوان لڑکوں کا گوشت بہت پسند ہے، تم ایسا کرو تم اپنے بیٹے کا گوشت پکا کر مجھے کھلا دو، مجھے تو بہت شوق ہے، ویسے بھی یہ ہمارا کسی کام کا نہیں ہے۔ ان کے باپ نے بولا ہاں بیگم ٹھیک ہے، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ اتنا آسان سا کام ہے، یہ تو میں ضرور کر دوں گا۔ اس ظالم باپ نے چھری لے کر اپنے بیٹے کی گردن کاٹی اور اس کے جسم کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر اپنی بیوی کو دیے اور اس نے کہا کہ لو میں نے اس کا گوشت تیار کر دیا ہے۔ پھر اس کی بیوی نے وہ گوشت پکایا اور پکا کر وہ دونوں خاوند بیوی کھانے لگے تو بیوی نے بولا کہ رکو میں ذرا اس کی بہن کو بھی دے کر آؤں جو اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ گوشت کی پلیٹ لے کر اس کی بہن کے پاس گئی اور بولا کہ یہ کھا لو، اور اس کی بہن اتنی پریشان ہوئی کہ آج تک اس نے اتنے پیار سے مجھے کھانا نہیں دیا، یہ کھانا کیسے لے کر آئی؟ طوطے نے تمام ماجرا دیکھا ہوا تھا، وہ سب کچھ جانتا تھا۔ اس کے بعد اس کی بہن جیسے ہی وہ گوشت کھانے لگی تو اس نے دیکھا کہ اس کی گوشت میں انگلی ہے، جس انگلی کے اوپر وہ انگوٹھی ہے جو اس نے اپنے بھائی کو پہنائی تھی۔ یہ دیکھتے ہی وہ وہاں بے ہوش ہو گئی، وہ ساری رات بے ہوش رہی، کسی کو پتہ نہ چلا۔ صبح اٹھ کر وہ رونے لگ گئی اور طوطے نے اس کو سارا ماجرا بتایا۔ پھر وہ جائے نماز پر بیٹھی اور اللہ تعالیٰ کے آگے خوب روئی۔ رو رو کر اس نے اللہ تعالیٰ سے بولا کہ میرا تو ایک بھائی ہی تھا، میرے ظالم باپ اور ستیلی ماں نے اس کا کیا حال کر دیا، ان لوگوں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اب میرے جینے کا کوئی مقصد ہی نہیں۔ وہ روتی رہی۔ اسی طرح دروازے پر ایک دستک ہوئی، فقیر نے آواز لگائی، وہ کھانا لے کر فقیر کو دینے گئی تو اس نے دیکھا کہ وہ تو کہیں سے بھی فقیر نہیں لگ رہے، وہ تو ایک بزرگ کی شکل میں ہیں۔ اس نے ان بزرگ کو بولا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے بولا کہ بیٹا میں یہاں پر بھیڑ لینے آیا تھا، مجھے کسی نے بتایا تھا کہ یہاں پر ایک گڈریا رہتا ہے، تو میں نے یہاں پر ایک انسانی گوشت پکنے کی خوشبو سونگی، تو کیا ماجرا ہے؟ اس لڑکی نے وہ سارا ماجرا بیان کیا تو وہ اللہ والے بزرگ نے اس لڑکی سے بولا کہ تم فکر نہ کرو، جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا اللہ ہوتا ہے، تم ایسا کرو گھر میں تمہارے بھائی کے گوشت کے جتنے ٹکڑے بچے ہیں تم اس کو دفنا دو تاکہ اس کی روح کو سکون پہنچے۔ اسی طرح اس لڑکی نے طوطے کی مدد سے اپنے بھائی کے گوشت کے ٹکڑوں کو دفنا دیا اور اس کی قبر پہ بیٹھ کر خوب رونے لگی کہ بھائی میرا تو تمہارے سوا کوئی نہیں تھا، تم بھی چلے گئے مجھے چھوڑ کر، اب تو میں تنہا رہ گئی ہوں۔ طوطے نے یہ سنا تو بولا کہ بہن آج سے میں تمہارا بھائی ہوں،
میں تمہارا بھائیوں سے بڑھ کر خیال رکھوں گا، تم فکر نہ کرو۔ پھر اس کی بہن نے آنسو صاف کیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ تو نے مجھے اس طوطے کی شکل میں ایک بھائی دیا۔ اسی طرح طوطا اور وہ دونوں مل کر اپنی زندگی گزارنے لگے، لیکن وہ اپنے بھائی کو بہت یاد کر کے روتی تھی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ طوطے نے ارادہ کیا کہ وہ اپنی بہن کو ایسے روتا دھوتا نہیں دیکھ سکتا۔ وہ ایک لوہار کے پاس گیا۔ لوہار کے پاس جا کر اس نے لوہار سے بولا کہ باپ نے کاٹا، ماں نے پکایا، بہن کو کھلانے کے لیے دیا، تو وہ سراسر روتی رہی۔ یہ سن کر لوہار نے بولا کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ طوطے نے اپنی بات دوبارہ دہرائی تو لوہار سمجھ گیا۔ اس نے بولا طوطے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ طوطے نے اس طرح سارا واقعہ بیان کیا تو لوہار نے کہا کہ ایسے ظالم باپ کیسا ہو سکتا ہے جو اپنے ہی بیٹے کو پکا کر کھا جائے؟ اب بتاؤ میں تمہاری کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے بولا کہ تم ایسا کرو، 2 تیز دار چھڑیاں تیار کر کر مجھے دے دو۔ اسی طرح لوہار نے 2 تیز دار چھڑیاں تیار کر اسے دے دی۔ طوطے نے بولا کہ یہ میری گردن میں باندھ دو۔ اس نے اس کی گردن میں باندھ دی۔ طوطا یہ لے کر ایک درخت پر چلا گیا اور اس نے وہ جا کر دونوں چھڑیاں درخت پر رکھ دی۔ پھر وہ گھر آیا۔ اس نے گھر آ کر دیکھا کہ اس کی بہن پھر اس کے بھائی کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ اس نے بولا کہ میں اپنی بہن کو کوئی تحفہ دیتا ہوں جس سے وہ خوش ہو جائے۔ پھر وہ اسی طرح ایک سونار کے پاس گیا۔ سونار کے پاس جا کر بھی طوطے نے بولا کہ باپ نے کاٹا، ماں نے پکایا اور بہن کو کھلانے کے لیے دیا، تو وہ سراسر روتی رہی۔ سونار نے بولا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ طوطے نے پھر اپنی بات دہرائی تو سونار نے بولا کہ بتاؤ طوطے تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ طوطے نے سارا ماجرا بیان کیا۔ سونار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بولا کہ ایسا باپ بھی ہو سکتا ہے، ایسا ظالم باپ، بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ طوطے نے بولا کہ میری بہن بہت روتی ہے، میں اسے تحفہ دینا چاہتا ہوں، تم ایک سونے کا ہار تیار کر دو۔ سونار نے بولا ہاں ضرور، بالکل۔ اس نے سونے کا ہار تیار کر کے طوطے کو دیا۔ طوطے نے بولا کہ میری گردن میں ڈال دو۔ سونار نے وہ اس کی گردن میں ڈال دیا۔ طوطا وہ لے کر اپنی بہن کے پاس گیا اور بہن وہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے بولا کہ تم کدھر سے لائے ہو؟ اس نے بولا کہ یہ میرے ایک دوست نے تیار کر کے دیا ہے۔ وہ پہن کر بہت خوش ہوئی اور اسی طرح وہ گھر کے کام کرنے لگی۔ جب اس کی ستیلی ماں نے دیکھا کہ اس کے گلے میں وہ ہار ہے تو اس نے اس کو پکڑ کر بولا کہ کدھر سے لیا ہے، لاؤ ادھر مجھے دو۔ اس نے اسے چھینا اور اس کو خوب مارا، اس کے بال کھینچے، اسے زمین پر گھسیٹا۔ جب طوطا گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بہن کا یہ حال ہے۔ اس نے بولا کہ باس صاحب اب تو بدلہ لینے کا وقت آ چکا ہے، اب میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا، میری بہن کے ساتھ اتنا برا سلوک کر رہے ہیں باس صاحب۔ طوطے نے مکمل ارادہ کر لیا بدلہ لینے کا۔ اسی طرح ایک دن وہ دونوں خاوند بیوی درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے۔ طوطے نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے درخت پر چڑھ کر وہ دونوں چھڑیاں اوپر سے ان کے سر پر ماری اور ان کے دماغ میں جا کر وہ لگی اور وہ دونوں وہیں مر گئے، اور طوطے نے ان کا اپنی بہن کا اور اپنے بھائی کا بدلہ لے لیا۔ اور طوطا گھر آ کر اسی وقت اپنی بہن کو وہاں سے لے کر نکل گیا اور وہ دونوں بہن بھائی کسی دوسرے گاؤں میں چلے گئے۔ وہاں پر وہی اللہ والے بزرگ بیٹھے تھے۔ انہوں نے بولا کہ بیٹا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ان دونوں نے تمام ماجرا بیان کیا تو اللہ والے نے بولا کہ بیٹا تم ایسا کرو، میں تمہارا یہاں پر ایک امام مسجد ہے، ان سے نکاح کروا دیتا ہوں، تم ان کے ساتھ پرسکون اور مطمئن ہو کر زندگی گزارنا، وہ ایک بہت اچھا نوجوان ہے۔ طوطے نے بولا کہ ہاں میں اس کا بھائی ہوں، میں اس کا نکاح کروانے کے لیے تیار ہوں۔ اسی طرح امام مسجد کے ساتھ اس لڑکی کا نکاح ہو گیا اور وہ لوگ تینوں، طوطا اور اس کا ہسبینڈ اور وائف، تینوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ محترم ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو لوگ دوسری شادیاں کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو یہ سمجھائیں کہ ہمارے بچوں کے ساتھ سگی ماؤں جیسا سلوک کیا جائے، جیسے وہ اپنے شوہروں سے اس پہلی بیوی جیسی محبت اور تمام حق ڈیزرو کرتی ہیں، اسی طرح انہیں چاہیے کہ اس کے بچوں کے ساتھ بھی سگی ماؤں والا سلوک کیا جائے۔ بہت سی ہمارے معاشرے میں بہت سی عورتیں دوسری شادی کر کر آتی ہیں اور اپنے شوہر کے بچوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کر رہی، لیکن میجورٹی میں بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو ستیلی ماں بن کر بچوں کو ذہنی مریض بنا دیتی ہیں، ان کا جینا دشوار کر دیتی ہیں،
عورت کو چاہیے کہ وہ ماں چاہے سگی ہو چاہے ستیلی، بچوں کے ساتھ ماں جیسا سلوک ہی کرے جیسے ان کی سگی ماں کرتی تھی۔ بچے تو معصوم ہوتے ہیں، انہیں تو محبت چاہیے ہوتی ہے، چاہے سگی ماں سے ملے چاہے ستیلی ماں سے ملے۔ ستیلی کا لفظ ہی ظالمانہ بن چکا ہے ہمارے معاشرے میں۔ میں امید کرتی ہوں کہ بہت سی عورتیں جو اب تک دوسری بیویاں بن کر اپنے شوہروں کے گھر میں رہ رہی ہیں، وہ یہ واقعہ سننے کے بعد اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک ضرور کریں گی۔ معصوم بچوں کی زندگیاں دشوار کرنا چھوڑ دیجیے، اور اسپیشلی ان کے شوہر حضرات جو اپنی بیویوں کے ساتھ لگ کر اپنے بچوں پہ ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں، سگے ہو کر اپنے بچوں کے ساتھ برا سلوک کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اپنے بچوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کریں جیسا وہ اپنی پہلی بیوی کی موجودگی میں کرتے تھے۔ امید کرتی ہوں اس واقعے سے بہت کچھ سمجھنے کو سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب کرے، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو بیل آئیکن ضرور دبائیے تاکہ مزید اچھی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، پیارے پیارے کومنٹس کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ خوش رہیے اور خوشیاں بانٹیے۔